يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ محترم سامعین کرام، یہ دو آیتیں سورہ فرقان 65 اور 66 پڑھ کر سنائی گئی ہے۔ ان آیات کے مطالب یوں ہیں: سلسلے بیان رحمان کے بندے، رحمان کے بندوں کے اوصاف اور ان کے کیریکٹرسٹکس اور ان کے جو مصروفیات جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا دنیا برائے دنیا ہے یا دنیا برائے آخرت ہے؟ اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ اوصاف کو ان کے بیان کریں۔ مطالب یوں ہے: رحمان کے بندے وہ ہے جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم کو دوزخ کے عذاب سے دور رکھ، پھیر دے۔ بے شک تیرا عذاب کیا ہے؟ جو دوزخ کا عذاب ہے وہ جان کا لاگو ہے، چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ بے شک کیا ہے وہ؟ انہا ساعت مستقرم و مقاما، بے شک وہ جو جگہ ہے جہنم کی، دوزخ کی، رہنے کے لیے بری جگہ اور برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جو ہے نا آیتوں کے مطالب ہوئے۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو انسانیت کیا ہے، بندوں کو بندگی کا طریقہ بتانے کے لیے ہم ہی میں سے ایک رسول کو اللہ رب العالمین منتخب کرے، تاکہ رسولوں کے فرائض کیا ہے، یہ بتائے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ادنا ہے، خلیل ہے، یہ دنیا برتنے کا سامان ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور اس کے بعد ایک زندگی ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو کیا کریں گے؟ فنا کر دیں گے اور میدان حشر برپا کریں گے۔ وہاں پر انسانوں کی فکر اور اعمال کا بدلہ جنت یا جہنم کی شکل میں دیا جائے گا، اور وہ طریقہ کون بتانا؟ خالق کائنات بتانا۔ اور کیسا بتائے؟ رسولوں کے ذریعے بتائے۔ اور رسول کیا کرے؟ اپنی باپ دادا کی اور قصے کہانیاں نہیں بتائے، بلکہ اللہ رب العالمین کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سنائے ہیں۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ لِذِكْرِ الدَّارِ۔ انبیاء کے فرائض، انبیاء کے ڈیوٹی اور انبیاء اس کام پر مختص کر دیے گئے، وہ انسانوں کو کیا کرتے؟ موت کے بعد کی گھر کی یاد دلاتے، بار 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 بار۔ وہ کیا یاد دلانا ہے؟ دنیا، آخرت، جنت اور دوزخ، اس کے تفصیلات بیان کریں، تاکہ دنیا میں جو انسان زندگی گزار رہا ہے مرنے کے بعد کی ابدی زندگی سے غفلت نہ برتے، اور اس کے انجام کو بھی بتا دیں۔ اور اس میں سب سے پہلی دعوت انسانوں کے نام جو ہے وہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہے، اوجھل ہے نہ الا ماشاءاللہ۔ اس میں نہ علماء کرام اور حفاظ، عالم دین، جس کے جو ذمہ داریاں ہیں، جو کام کرنا ہے انسانوں کو جو ہے نا رب سے جوڑنا ہے، تو رب سے جوڑنے کے بجائے کیا کر رہے ہیں؟ رب سے کاٹ رہے ہیں، مشرکانہ عقائد میں ہی گرفتار کر رہے ہیں۔ حالانکہ روکنا ہے نا، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ ہم کو جو ہے نا مشرکانہ عقائد میں گرفتار کر رہے ہیں۔ خوش فہمیوں میں مبتلا ہے ہم مسلمان، غلط فہمیوں میں مبتلا ہے۔ تو اللہ رب العالمین انبیاء کے ذریعے جو سب سے پہلا کام کرے، کتابوں کے ذریعے، وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جب تک ہم
کفر بالطاغوت نہیں کریں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، ایمان خلط ملط ہو جائے گا، ایمان مشرکانہ عقیدے سے کیا ہو جائے گا؟ گڑمڑ ہو جائے گا۔ تو پھر ایمان میں ہمارے جو ہے نا مشرکانہ عقیدے جو ہے نا آ جائیں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ، چاہے ہم کتنے بھی نمازاں پڑھے، چاہے ہم روزدار کیوں نہ بن جائے، چاہے ہماری زکاتیں، ہماری فطرے، ہماری صدقے، ہمارے نیکیاں پورے کیا ہیں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں حبت کر دیے جائیں گے۔ اس کی سنگینیت کو انبیاء کے ذریعے اللہ رب العالمین انسانوں کے سامنے رکھا۔ آپ سے پہلے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے انبیاء کو ہم نے مبعوث کیا، سب سے پہلے اس بات کی نصیحت ان کے ذریعے کی کہ اللہ ہی کی کیا ہے بندگی کرو، اللہ ہی تمہارا الہ واحد ہے۔ الہ تو ہے، الہ تو مان رہے ہیں، لیکن کیسا مان رہے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ مسلمان کیا ہے؟ ما اللہ ہے، من دون اللہ تو نہیں ہے۔ من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر پکارنا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ما اللہ ہے، اللہ کے ساتھ پکار رہے ہیں، اللہ کو بھی پکار رہے ہیں، اللہ کے ساتھ مردہ اور غائب ہستیوں کو، بزرگان دین کو، پیر پیغمبروں کو دعاؤں میں واسطہ لینا، وسیلہ لینا، یہ کیا ہے؟ مشرکانہ عقائد ہے۔ اللہ اور اس کے بندے کا جو تعلق ہے وہ کیا ہو گیا؟ راست نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا کٹ جاتا ہے۔ تو جب کٹ جاتا ہے تو انجام جہنم کی آگ ہے۔ وہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے انبیاء دعوت دیے، کفر بالطاغوت کرنا۔ طاغوت کون ہے؟ شیطان، ماحول کا رسم و رواج اور ہر قسم کے مشرکانہ عقیدے، بدعت و رسومات، یہ کیا ہے؟ طاغوت ہے، طاغوت۔ تو یہ معلوم کر کے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کتاب کے ذریعے حق و باطل، صحیح و غلط کو چھانٹ دیے برے ہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، قرآن وہ آخری ہدایت نامہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور رہتی دنیا تک، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک گائیڈ ہے، ہدایت ہے، رہنمائی کرنے والی، واحد نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اس کتاب کے ذریعے حق و باطل، صحیح و غلط کو چھانٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ اب جو کفر بالطاغوت کرے گا، کتاب کے ذریعے اپنے آپسی اختلافات کو دور کرے گا، کفر کا انکار کرے گا، تو ایمان میں پلٹ آئے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ تو اس نے ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا، ہرگز ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ ان لوگوں کا کارساز بن جاتا ہے، مددگار بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے۔ کن کا؟ جو کفر بالطاغوت کرتے ہیں۔ کتاب کی روشنی میں مشرکانہ عقیدے کیا ہیں معلوم کر کے، اللہ سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پلٹ آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا ولی اللہ بن جاتا ہے۔ ان کو کیا کرتا ہے؟ ظلمات کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور عمل صالح کی روشنی میں لے آتا ہے۔ جس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ مشرکانہ عقیدوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آج مسلمان ہیں، کلمے کے اقراری ہے، لیکن کیا ہے؟ عقائد میں گڑبڑی ہے۔ پھر سمجھ رہے ہیں کہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج و یہ زکوٰۃ، یہ قربانیاں ہم کو کل آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے گی۔ بالکل نہیں بھائی، یہ اسباب کی دنیا ہے۔ اسباب کے بغیر بھی نفع اور نقصان پہنچنے کا تصور شیطان کا پیدا کرتا۔ مثال کے طور پر قرآن کی آیت کو جسمانی امراض کو دور کرنے کے لیے پڑھنا، ثواب و برکت کے لیے پڑھنا، اور کیا ہے؟ پڑھ لے رہے ہیں، پھونک لے رہے ہیں، مل لے رہے ہیں، دم کر لے رہے ہیں۔ جادو پر ایمان ہے، جادو سے بھی مالی اور جانی نقصان ہوتا، نظر لگنے سے بھی مالی اور جانی نقصان ہوتا۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، اسباب کے بغیر کسی کو بھی ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اللہ کا اٹل قانون، یہ اللہ کا وہ اٹل قانون ہے، کوئی نہیں بدل سکتا۔
اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، سورہ نجم میں فرماتے ہیں ام للانسان ما تمنا وللہ الآخرۃ والأولی۔ پھر کیا ہو گیا برادر ہم کو؟ ہم کہاں بہک رہے ہیں؟ ارے انسان، تیری ادنا سے ادنا کی جو ضرورت ہے دنیا کی، جو صرف آرزو کرنے پر پوری نہیں ہو رہی، اسباب کو اختیار کرنا پڑ رہا ہے۔ بغیر اسباب کے محنت کرے کہ رزق یا رزاق کا وظیفہ پڑھنے سے رزق ملتا ہے، رزاقیت کے قانون کو اختیار کرنا پڑ رہا۔ تو دنیا کی ادنا سے ادنا ضرورت تیری بغیر محنت کے پوری نہیں ہو رہی، بغیر اسباب کے پوری نہیں ہو رہی، تو پھر آخرت کا جو معاملہ ہے بغیر جو ہے نا عقائد کو صاف کرے کہ بغیر عمل کرے کہ ملے گا، تو پھر کیا ہو گیا برادر؟ اسباب کے بغیر بھی جادو سے نقصان ہو جاتا، نظر سے نقصان ہو جاتا۔ آج تک یہ تجربہ مشاہدے میں بتائیے یا کوئی آرٹیکل نکالیے نیوز کا، ہسٹری میں پوری کوئی نظر لگا کر یا جادو سے بینک لوٹا۔ بولنے والے کہتے ہیں کہ فلاں چوری ہوئی، فلاں اسباب کے تحت نقصان ہوا، لیکن یہ نہیں بولتا کہ کوئی پڑھ کے پھونک دیے بینک لٹ گیا، یہ نہیں بولتے کہ کوئی جادو کرا دیا بینک لٹ گیا، یہ نہیں بولتے کہ کوئی نظر لگا دیے بینک لٹ گیا۔ پھر ہم ایمان والے ہیں تو پھر ایمان والوں کی زندگی کیسی ہونا چاہیے؟ ہر قسم کے مشرکانہ عقیدے سے پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، اللہ ہونا، بندہ ہونا، توکل اللہ ہونا۔ نہیں تو کیا ہوگا؟ آخرت میں انجام جہنم کی عذاب ہوگا بھائی۔ اس عذاب سے انبیاء ڈراتے، اور انبیاء کا جو ساتھ دیے ایمان والے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، اور جو ان کا ساتھ دیے وہ صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کے اوصاف کو بیان کر رہے ہیں۔ ابھی جو میں سورہ فرقان کی آیتیں پڑھا ہوں، غور کریے، ان کی جو فکر دامنگیر ہوتی ہے، آخرت، مغفرت اور جنت، دوزخ سے چھٹکارا، اس عذاب سے بچنا ہے، جان کا لاگو ہے، وہ معمولی بات نہیں ہے۔ کیسی فکر دامنگیر ہے دیکھیے۔ تو رحمان کے بندے وہ ہے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اس دوزخ کے عذاب سے پھیر دے، ہم کو اس عذاب سے دور رکھ۔ تو رحمان کون ہے؟ قانون بنایا ہدایت کا، اسباب پیدا کیا، کائنات بنایا ہمارے لیے، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا۔ یہ رحمانیت کے تحت خلاف بغیر جو ہے نا اس کے بھی نفع نقصان پہنچنے کے تصورات رحمانیت کے خلاف ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں قانون ہدایت کے خلاف کرتے ہیں تو ان کو چمٹ جانے والا عذاب ملے گا، اس سے ڈرتے ہیں۔ اللہ ہم کو جو ہے نا تو اس دوزخ کے عذاب سے دور رکھ، اور کیا کر، بے شک تیرا یہ عذاب جو تو سزا دینے والا ہے دوزخیوں کو، یہ دوزخ کا جو عذاب ہے وہ جان کا لاگو ہے، چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ ایسا عذاب نہیں ہے کہ چند دن جل کے نکل کے پھر جنت میں جائیں گے، یہ غلط تصورات ہے، مشرکانہ عقیدے۔ چمٹ جانے والا عذاب، یہ عذاب سے جو ہے نا ڈرتے تھے۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پروردگار انہا ساعت مستقرم و مقامہ، اور کیا بول رہے ہیں؟ بے شک یہ جو عذاب ہے کیا ہے؟ رہنے کا جو مقام ہے وہ بہت برا ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو ان کی جو کیفیتیں ہیں، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آخرت کی ابدی زندگی سے غفلت نہیں برتتے۔ یہ خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ سورہ نور کی جو آیت ہے غالباً میں سمجھتا ہوں 47، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ غور کریے، وہ مرد جن کو ان کے کاروبار، خرید و فروخت کی مصروفیات اللہ کی یاد سے، یعنی اپنے آپ کو دوزخ سے بچا کر مغفرت اور جنت کے مستحق بننے سے رکاوٹ نہیں بنتی، نہ نماز کے قائم کرنے سے رکاوٹ بنتی ہے، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے رکاوٹ بنتی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے دامنگیر کیا ہے؟ مغفرت اور جنت ہے، دوزخ سے بچنا ہے۔ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن ان کے قلوب کیا ہوں گے؟ دہل جائیں گے وہ عذاب کو دیکھ کر، معمولی بات نہیں۔ تو اس دن کے عذاب سے جو ہے نا ڈرتے ہیں رحمان کے بندے۔ پھر سورہ زاریات میں اللہ رب العالمین 17 اور 18 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں کہ ان کے پہلو کیا ہوتے ہیں؟ یہ سحر کے وقت، رات کے آخری گھڑیوں میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں، کم سوتے ہیں۔ کانو خلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔
یہ کیفیت ہوتی ہے. تھے وہ کم سوتے تھے، قلیلا من اللیل، رات میں کم سوتے تھے، اور رات کی آخری گھڑیوں میں یعنی آدھی رات کے بعد سحر کے وقت تہجد کی نماز کی شکل ہو یا اللہ سے دعا ہو. روایات میں ہے، بلکہ قرآن میں ہے کہ ایک نماز زائد نماز تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نافلۃ لک، تہجد کی نماز آپ اٹھ کر پڑھتے، اور وہی اسوہ صحابہ بھی اختیار کرے ایمان والے. اور کل قیامت تک بھی جو رحمان کے بندے ہوں گے، ان کو جس کو فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ اپنے چمڑی کو دوزخ کے عذاب سے بچانا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. دیکھیے، غور کریے، اعمال میں کتنے کیڑے ہیں. اعمال میں ہمارے کرنے کے بعد، نیکیوں پر نیکیاں کرنے کے بعد بھی وہ فکر دامنگیر ہے کہ کیا یہ ہمارا عمل جس میں کتنے کوتاہیاں ہیں ہم کو نہیں معلوم، اللہ رب العالمین ہم کو پکڑے گا، وہ فکر دامنگیر ہے. یہاں پر غور کریے، سورہ مومنون کی غالباً میں سمجھتا ہوں 60 نمبر کی آیت ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہے؟ نیکی پر نیکی کر رہے ہیں، دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، پھر بھی اس خیال سے کانپتے ہیں کہ جو ہے نا ہم اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جواب دینا ہے، ہمارا کوسا عمل قبول ہوا، کوسا عمل نہیں قبول ہوا، کتنے وزنی ہیں کتنے وزنی نہیں ہیں، یہ فکر ہے. آج اللہ ماشاءاللہ مسلمان ایصال ثواب کے قائل ہیں. یہ آیتیں میں جو آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہوں، سورہ فرقان 65 اور 66، رحمان کے بندوں کی جو فکر ہے، تڑپ ہے، آخرت میں دوزخ سے چھٹکارا ہے، عمل کرنے کے بعد بھی جو ہے نا فکر ہے. تو آج اللہ ماشاءاللہ مسلمان سمجھ رہے ہیں ہم نمازاں پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، قرآن جو ہے نا ایصال ثواب کر دیے تو جو ہے نا مردوں کو ثواب پہنچے گا، اس کے قائل ہے. سوچئے ایسا ہوگا؟ یہاں پر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم عمل کریں اور عمل کی قبولیت بھی ہو گئی، پھر ایصال ثواب کر رہے ہیں. کیا یہ ممکن ہے؟ غور کرنا نا، یہ سورہ زاریات، سورہ فرقان، سورہ مومنون جو آیتیں میں رکھا ہوں، غور کریے. ایصال ثواب کی نفی ہے، بلکہ ثواب جاریہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، ایسی اولاد، ایسا مال جو چھوڑ کر گئے، جب تک کہ وہ مال یا جو ہے نا اس سے جو بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا وہ اولاد جو نیکی پر نیکی کرتے جا رہی، لیکن وہ نیکی کا طریقہ بھی اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے طریقے پر بتایا ہوا ہونا، جب تک کرتے ہوئے رہیں گے وہ ان کے والدین کے اکاؤنٹ میں گرتا رہے گا کریڈٹ. تو غور کریے، کیا یہ اوصاف ہمارے اندر موجود ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ فکر دامنگیر ہے کہ ہم دوزخ سے بچنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے معاملات، ہمارے تعلقات، ہمارے لین دین، ہمارے شادی بیاہ کے مسئلے، جن ان امور میں کیا آخرت کا اطلاق ہو رہا ہے؟ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں جو ہے نا صرف بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس بات پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ضروری ہے. سورۃ آل عمران میں بھی یہی بات ہے. ایمان والے کون ہیں؟ ایمان کیوں لائے ہیں؟ اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچا کر، اپنے گناہوں کو بخشنے کی اللہ سے دعا کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اور ان کی مصروفیات کیا ہے؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ کیفیت ہے ان کی. کیا ہے؟ اے رب العالمین، ہم ایمان اس لیے لائے ہیں تاکہ ہم بشر ہیں، ہم فرشتے تو نہیں ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں سرزد، لیکن پر رب العالمین ہم کو مت پکڑ، ہم کو کیا کر؟ عذاب جہنم سے بچا دے. اور یہ کیسے ہوتے ہیں؟ الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے اور سچے. اور سچے کیسے؟ قول اور عمل میں، قول اور فعل میں سچے. ایسا تضاد نہیں ہونا جیسا آج اللہ ماشاءاللہ مسلمانوں میں تضاد ہے. کلمے کے اقراری ہے، کلمے کے خلاف ہمارے جو ہے نا عقائد ہیں. تو یہ تضاد نہیں ہے، بالکل تضاد ہے. تو ان کو جو ہے نا چمٹ جانے والے عذاب کی جو ہے نا فکر کیا ہے؟ وہ لوگ صبر کرنے والے اور راست باز یعنی سچے، اور پھر کیا ہے؟ اطاعت و فرما برداری کرنے والے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور راتوں کے گھڑیوں میں اللہ سے معافی مانگنے والے.
والمستغفرین بالاسحار. یہ کیفیت ہمارے اندر دامن گیر ہونا ضروری ہے. اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 17 نمبر کی آیت ہے، 16-17 نمبر کی کچھ غالباً آیت ہے، تتجافا جنوبہم، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، عن المجازی یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. یہ لوگ کیا ہے؟ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں. یعنی دنیا برائے دنیا کا نظریہ نہیں، دنیا کو برت رہے ہیں، ایسا برت رہے ہیں کہ کل آخرت میں سرخرو ہو جائے، مغفرت اور جنت کے مستحق ہو جائے، عذاب جہنم سے بچ جائے. بستروں سے جو ہے نا ان کے پہلو، ان کے پیٹیں کیا ہوتے ہیں؟ دور رہتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے جاتے ہیں. اور کیسا پکارتے ہیں؟ خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو یہ رحمان کے بندوں کے اوصاف ہے. لیکن اس ایک بگاڑ ہے ان آیات کی روشنی میں. یہ مسلمان سمجھ لیے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں. کیا سمجھ رہے؟ سحر کے وقت میں اٹھ کر بالخصوص دعا کریں گے تو ایک مخصوص وقت بنا لیے. اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرتا، دوسرے ٹائم پہ قبول نہیں کرتا. سوچئے بھائی، غور کریے. یہ بالکل عقیدہ غلط ہے اور اللہ کی کتاب کے خلاف ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. آپ سے پوچھتے ہیں میں کتنا قریب ہوں ان کے. بولو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. جب بھی جہاں بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، کوئی وقت مخصوص وقت نہیں ہے، صبح میں، جمعے کے دن، عید کے دن، شام میں، عصر کے بعد، مغرب کے دن، نہیں. جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی میرا بندہ مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. سورہ مومن 60 نمبر کی آیت ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اتنی زبردست صاف آیت رہنے کے باوجود آج ہمارے دعاؤں میں واسطہ، وسیلہ، طفیل سے دعا مانگ رہے ہیں. تو یہ کیا بغاوت نہیں ہے؟ کیا چمٹ جانے والا عذاب نہیں ملے گا؟ بلکہ اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ اسی سورت کی 77 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں. اس کا جو مطالب ہے سورہ مومن 60 نمبر کی، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے مجھ سے دعا مانگا کرے، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. جو مجھ سے نہیں مانگے گا، عبادت میں تکبر کرے گا. یہاں مراد کیا ہے؟ یعنی مجھ سے نہیں مانگ کے غیر اللہ سے مانگے گا یا میرے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، ان قریب اس کو جہنم کی آگ میں داخل، ذلیل و خوار کر کے داخل کروں گا. یہ سورہ مومن کی 60 نمبر کی آیت ہے. پھر سورہ فرقان کی 77 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. اللہ کو پرواہ نہیں جی، اللہ کی شان میں، اللہ کی کبریائی میں کوئی بڑھوتری اور کمی نہیں ہوتی اگر پوری انسانیت مل کر اللہ کی بندگی کرنا چھوڑ دے، اللہ کو پکارنا چھوڑ دے. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہے؟ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. اللہ تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تم اللہ کو نہ پکارو. پھر اللہ فرماتے ہیں کیونکہ تم اس حقیقت کو جھٹلا چکے ہو، تم جھوٹی امیدوں میں مبتلا ہو. لیس بِأَمَانِیِّکُمْ، نہ امت محمدیہ تمہاری جھوٹی آرزویں کام آئے گی، نہ اہل کتاب کی جھوٹی آرزویں کام آئے گی. جو برائی کرے گا اس کا وہ بدلہ پا کر رہے گا اگر توبہ نہیں کرا. اس امید میں ہے رسول بچا لیں گے، بزرگان دین بچا لیں گے، واسطہ ہے، وسیلہ ہے دعاؤں میں. تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہرگز پرواہ نہیں کرتا جو اللہ کو نہیں پکارتے، راست نہیں پکارتے. چونکہ تم واسطہ وسیلے کے قائل بن گئے، تم جھٹلا چکے ہو، اللہ نہیں سنتا، یہ تمہارا عقیدہ بن گیا، تو پھر تم کو لازمی چمٹ جانے والا عذاب، چپک جانے والا عذاب ملے گا. لزاما، لازمی ملے گا تم کو. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے.
اب کون سی روایت لے کے آتے بولیے آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اللہ کی کتاب کے خلاف ہو سکتی؟ یہ ان آیتوں کے خلاف ہو سکتی؟ غور کرنا نا، پھر کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ہمارے اندر جو ہے عباد الرحمن کے، رحمان کے جو بندوں کے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کیے ہیں وہ اوصاف پیدا ہونا ضروری ہے، ورنہ کل آخرت میں جہنم کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو میری یہ گزارش ہے، جب الحمدللہ ایسی تعلیمات ہم کو مل رہے ہیں، ایسے پلیٹ فارم کے ذریعے ایسی باتیں اللہ کی بیان کی جا رہی ہیں، تو اندھے اور بہرے بن کے گرنا، ایمان والے اندھے اور بہرے بن کے نہیں گرتے، بلکہ جب ادارہ چل رہا ہے الحمدللہ، دیگر جو ہے نا جماعتیں بھی کام کر رہی ہے، تو پھر ان میں اور ہم میں فرق ہے۔ ہمارا مقصد حیات مغفرت اور جنت ہے، اور عقائد میں مشرکانہ عقائد ہوں گے تو اعمال پورے ضائع ہو جائیں گے۔ وہ بات جب بیان کی جا رہی تو کیا کرنا بھائی؟ جڑنا نہیں جڑنا۔ پھر نوجوان، پھر ہم عمر میرے جو لوگ ہیں، میرے ہم عمر کے جو لوگ ہیں، پھر ہم ادارے میں جڑے ہوئے ہیں کئی برسوں سے، پھر کیا کر رہے ہیں؟ دوری اختیار کر رہے ہیں، ایک امیر کے تحت زندگی نہیں گزار رہے۔ اللہ کے رسول کے ارشادات ہیں نا، تم 3 ہیں تو تم ایک کو امیر بناؤ جی۔ پھر وہ مقام تمہارے رہنے کے قابل نہیں ہے، وہاں پر تم اگر اجتماعیت نہیں قائم کرتے، پہاڑ کے دامن میں جا بسو، وہاں پر اجتماعیت قائم کرو، ایسی اجتماعیت جہاں پر کیا ہونا؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا